آج کے اس سیشن میں ہم روزے کے حوالے سے چند سوالات کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلے رمضان کے مہینے میں ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو سحری کے لیے اٹھا ہے اور اس نے باقاعدہ طور پر سحری بھی کی ہے لیکن روزے کی نیت نہیں کی تو کیا اس شخص کا روزہ ہو جائے گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو نیت کر کے سویا ہے لیکن سحری کے وقت وہ اٹھ نہیں سکا تو کیا اس شخص کا روزہ ہو جائے گا؟ تو ان دونوں سوالوں کے جواب سے پہلے ہم ایک تمہیدی گفتگو کرنا چاہیں گے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور یہ قلب اور ذہن کے عمل کا نام نیت ہے۔ اس لیے عہد رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان نفوس قدسیہ کو ان کلمات کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ ان کا ہر عمل ہر فعل للہیت اور خلوص نیت پر مشتمل ہوا کرتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا لوگوں کے دل کی وہ کیفیتیں، لوگوں کے اذہان کی وہ کیفیتیں نہ رہیں، لوگوں کے دل اور لوگوں کی ذہنی فکر جو ہے وہ بدلتی گئی، اس لیے متاخرین نے، بعد والے فقہاء نے نیت کو مستحسن قرار دیا اور اس کو مستحب قرار دیا۔ اب ہم سوال مذکور کی طرف آئیں گے۔ سوال یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے سحری کی ہے لیکن زبان سے نیت نہیں کی تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس بندے کا روزہ ہو جائے گا، چونکہ سحری کے لیے اٹھنا اور پھر سحری کرنا یہ بذات خود ایک نیت ہی ہے کہ بندہ یہ نیت کر کے ہی سحری کھا رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، اور اگر وہ بندہ سحری کے وقت اٹھا ہے تو وہ نیت کر کے ہی اٹھ رہا ہے کہ میں روزے کے لیے اٹھا ہوں اور میں سحری کر رہا ہوں۔ اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ رات کو اس نے نیت کی ہے لیکن صبح سحری نہیں کی، تو میرے مسلمان بھائیوں گزارش یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر دل میں یہ ارادہ موجود ہے تو یقیناً روزہ ہو جائے گا اور اس نیت کو زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں ایک اور سوال بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر بندہ رات کو سویا ہے اور سحری کے وقت تاخیر سے اٹھا، غسل واجب تھا اور ادھر اتنا وقت ہے کہ اگر میں غسل میں مصروف ہو گیا تو سحری نہیں کر پاؤں گا، تو اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو جائے، وقت کم ہے، اگر بندہ غسل میں مصروف ہو گیا تو سحری رہ جائے گی، اور اگر یہ کیفیت آ گئی تو پھر کرنا یہ چاہیے کہ اچھے طریقے سے بندہ وضو کرے، ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچائے اور کلی کرے، پانی حلق تک پہنچ جائے، اور پھر وضو کر کے سحری کرے، اور اگر سحری کے بعد وقت بچ جائے غسل کرنے کا تو فوراً غسل کر لیں، ورنہ نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے غسل کر لیا جائے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سویا ہوا ہے دن کے وقت اور وہ روزے دار ہے اور اس پر غسل واجب ہو گیا تو کیا اس کا روزہ باقی رہے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے اور دوران روزہ غسل واجب ہو گیا ہے تو روزہ باقی رہے گا، اور اگر غسل واجب کروایا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر غسل واجب ہو گیا تو پھر بھی حکم یہی ہے کہ اگلی نماز کا وقت آنے سے پہلے پہلے غسل کر لیا جائے، اور غسل کا طریقہ یہ ہوگا کہ ناک میں پانی تو ڈالا جائے گا لیکن ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں ڈالا جائے گا، اسی طرح کلی کی جائے گی لیکن حلق تک پانی نہیں پہنچایا جائے گا۔ اگر
दौरान रोज़ा गुस्ल करते हुए नाक की हड्डी तक पानी पहुंचा दिया या हलक तक पानी पहुंचा दिया और वो पानी हलक से नीचे उतर गया या नाक के ऊपर चढ़ गया तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। लिहाजा हड्डी तक, नरम हड्डी तक पानी भी नहीं पहुंचाया जाएगा और हलक तक पानी भी नहीं पहुंचाया जाएगा, और इसके बगैर कुल्ली और नाक में पानी डालने के बाद गुस्ल कर लें और फिर जब इफ्तारी हो जाए, इफ्तार के बाद नाक में पानी भी डाल लिया जाए और हलक तक पानी भी पहुंचा लिया जाए, तो इससे रोज़ा भी अदा हो जाएगा और गुस्ल भी मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक और बड़ा अहम और बुनियादी सवाल किया जाता है, और अक्सर ये बात बड़ी मशहूर है कि जी जब तक अज़ान होती रहे उस वक़्त तक खाया पिया जा सकता है। तो इस बात में क्या हकीकत है? क्या अज़ान के दौरान बंदा खा पी सकता है? तो इसका जवाब ये है कि अज़ान उस वक्त होती है जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए और फजर का वक्त शुरू हो जाए। अज़ान फजर के वक्त में होती है, सहरी के वक्त में अज़ान नहीं होती। लिहाजा अज़ान शुरू होने से पहले पहले तक तो रोज़ेदार सहरी कर सकता है, और अज़ान शुरू होने के फ़ौरन बाद अगर कोई खाए पिएगा तो वो रोज़ेदार नहीं रहेगा, उसने अपने रोज़े को तोड़ लिया।